لڑکیوں کی ڈائری، محبت کی ڈائری، پاگل کی ڈائری، یہ وہ انہوں نے کچھ اپنی فیس بھی رکھی ہوئی ہے. یہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ان کے محبت کے مسائل چلتے رہتے ہیں کہ یہ ہارمونز نہیں ہے، یہ نیورو ٹرانسمیٹر. اچھا. اور میں بجائے ہارمون کا سمجھانے کے ان کو سمجھاتا ہوں مریضوں کو کہ اس کو وائٹامن سمجھ لیں. اچھا. حقیقت میں ہم بھی کوئی اتنے اچھے نفسیات کے ماہر نہیں ہیں. زیادہ لوگ ہمارے کیا چاہتے ہیں، میں یہ فکرہ آپ کو ٹی وی کے اوپر گارنٹی سے بول رہا ہوں، میں نے 1-2% سے علاوہ 99% لوگوں کو یہ یعنی نہیں وہ چاہتے کہ ہمیں سبب کا پتہ چلے کہ ڈیزیز کون سی ہے. وہ صرف علاج چاہتے ہیں، یعنی وہ صرف سمٹمز کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ ہمیں تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، ہمیں لنگز کا مسئلہ ہے. وہ صرف چاہتے ہیں جس بیماری سے، جس تکلیف سے میں آیا ہوں وہ ٹھیک کر دیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ٹی وی. میں ہوں کاشف جوید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب. ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فیس بک پہ کچھ لوگ ہیں، آج میں نام لے ہی لیتا ہوں کھل کے، صابر چودھری صاحب ہیں، اختر صاحب ہیں، اور اس طرح کے دوسرے کچھ لوگ ہیں، وہ ماہر نفسیات بنے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے پاس ڈگریز ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں نا، جن کا نام ہے صابر چودھری صاحب، یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی آپ سے نہیں پھنس رہی تو آپ نے اس کو کیسے پھنسانا ہے. تو کیا یہ کام ماہر نفسیات کے کرنے والے ہیں، یا پھر یہ کیا رنگ بازیاں، یہ کیا ہے؟ ایک فکرے میں جواب ہے جی، اور یہ فکرہ میرا نہیں ہے جی. میں بہت ینگ ایج میں جب سعودی عربیہ میں تھا تو ایک مصری ڈاکٹر سے یہ میں نے فکرہ سنا. اس نے بہت اچھا مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو سوشل پرابلمز ہیں اس کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. یعنی سوشل پرابلمز کچھ اور لوگ اس کو حل کریں یا کچھ اور لوگ کریں، ہمیں زیب نہیں دیتا. ہمیں زیب اس لیے نہیں دیتا کہ پھر ہم میڈیکل کی جو پریکٹس ہے اس میں نکمے ہو جائیں گے، ہم میڈیکل کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکیں گے جی. اچھا، تو یہ سر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، اب ان کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا، لڑکیوں کی ڈائری، محبت کی ڈائری، پاگل کی ڈائری، یہ وہ. تو انہوں نے کچھ اپنی فیس بھی رکھی ہوئی ہے. یہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ان کے محبت کے مسائل چلتے رہتے ہیں. تو یہ جو ماہر نفسیات صاحب ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو میسج کیا ہے تو وہ آپ کو رپلائی نہیں کر رہا، تو ڈارک سائیکالوجی کے ذریعے میں اس کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ آپ کا دیوانہ یا دیوانی ہو جائے گی. تو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ نے جناب اپنا جو موبائل فون ہے نا، سیل فون ہے، وہ ٹیبل پہ نہیں رکھنا. تو یہ کس قسم کی نفسیات ہے؟ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جی، اور یہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی ملک کا یا کسی کا کوئی بدنامی کے لیے نام آئے، نہ میں کسی مذہب کے بارے میں کوئی کرنا چاہتا ہوں. اچھا. لوگوں سے سنا میں نے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. اچھا. لوگوں سے سنا کہ کچھ خاص مذہب کے لوگ جو ان کا پوپ پال ہے اس کے پاس گئے. اچھا. کہ جی عربوں کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی ہے، اگر ہم ان سے کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لیں، لوٹ لیں، تو یہ حلال ہے یا حرام ہے، کسی بھی طریقے سے. اچھا. اس نے بولا میں حلال حرام کا فیصلہ نہیں آپ کو کر سکتا، میری ابھی اتنی جرت نہیں. اچھا. یہ میں دوبارہ معافی مانگ رہا ہوں کہ یہ میں نے سنے لوگوں سے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا. لیکن اس نے بولا کہ انہوں نے رقم ضائع ہی کرنی ہے، کوئی اور جو لوٹے گا آپ لوٹ لیں، یہ زیادہ بہتر. تو مطلب یعنی کہ ان کا بھی وہی حساب ہے کہ انہوں نے دولت لٹانی ہے، ضائع کرنی ہے. امیروں کے بچے ہیں اور کوئی کام نہیں. اچھا. تو ان کو ضائع کرنی ہے تو پھر کوئی بھی لوٹ لے. صحیح ہو گیا. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو بات یہ تو کنفرم کریں کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کیا کہتے ہیں، میڈیسن تو ریکمینڈ نہیں کر سکتا، لیکن جو سائیکیٹرسٹ ہیں، لائک کلینکل سائیکیٹرسٹ ہیں، خاص طور پہ جو امریکن ہیں، ویسٹرن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے، چاہے وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اینڈ سو آن، جو بھی بیماریاں ہیں، وہ بیسیکلی بنتا ہے آپ کے جو ہارمونز ہیں ان کا جب امبیلنس ہوتا ہے، لائک سیروٹونن ہے ہارمون ہے، اور باقی اس طرح کے جو ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ معاملات میڈیسن لینے سے ہی حل ہوں گے، نہ کہ آپ کسی جو ہے وہ کویک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، یا جو یہ اس طرح کے پاکستان میں آج کل نیم حکیم گھوم پھر رہے ہیں. اور ویسے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں،
یہ جو جتنا طبقہ ہے نا موٹیویشنل اسپیکر اور سیلف ہیلپ ٹائپ کا، جن میں سر فہرست آ جاتے ہیں اپنے قاسم علی شاہ صاحب ہیں، کیسر راجہ صاحب ہیں. کیسر راجہ تو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ میں چونکہ میرا تعلق نفسیات سے ہے، اور جو دوسرے ہیں ساحل ادیم صاحب وہ بھی کہتے ہیں میرا تعلق جو ہے وہ نفسیات سے ہے. حالانکہ یہ الگ بات ہے، ان دونوں کو خود جو ہے وہ کسی اچھے سے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. ہم اس طرح نہیں کہتے، ہم میں کوشش کرتے ہیں کہ بھی احترام یہ سب چیزیں نہیں، احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہرحال اس سوال کا جواب غور سے سنیں. پہلی بات کہ یہ ہارمونز نہیں ہے، یہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے. اچھا. اور میں بجائے ہارمون کا سمجھانے کے ان کو سمجھاتا ہوں مریضوں کو کہ اس کو وائٹامن سمجھ لیں. اچھا. دماغ کا وائٹامن سمجھ لیں. اگلی بات اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے، 100% ہمیں بھی کلیئر نہیں اچھا کہ کیا سبب ہیں ان چیزوں کے، اور 100% جس طرح ملیریا ہے، جس طرح ٹائیفائڈ ہے، ہمیں ان چیزوں کی 100% گارنٹی نہیں. یہ اے ٹیپیکل چیزیں ہیں ساری. جب اے ٹیپیکل ہیں تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں، کسی نے تو علاج کرنا ہے نا، تو ہم ایویڈنس بیسڈ علاج کرتے ہیں کہ بھی جس سے کوئی 10 میں سے 8 مریض ٹھیک ہو گئے، 7 ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں چلے جی پھر بھی کوئی نہ کوئی فرق پڑا یا کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو گئے. تو میرے اپنے خیال میں یہ فکرہ کہ بھی میں نفسیات کا ماہر ہوں، یہ ہم سب مطلب کہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھا لکھا سمجھا جائے یا سیانہ سمجھا جائے. ادروائز حقیقت میں ہم بھی کوئی اتنے اچھے نفسیات کے ماہر نہیں ہیں جی. اچھا. اچھا، مجھے نا ایک واقعہ یاد آیا، آپ کو بتاتا ہوں. میں قطر میں تھا تو ایک میں نے نئی کمپنی جوائن کی ایز اے پروجیکٹ مینیجر. تو میری جو ہے نا رات کو کچھ نیند خراب ہوگی، تو میں نے کہا چلیں آج چھٹی کرتے ہیں. تو مجھے HR نے کال کی، انہوں نے کہا آپ آج آئے نہیں ہیں. تو میں نے کہا طبیعت خراب ہے تو اس لیے نہیں آیا. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے تو کل پھر جو ہے نا جب آپ آئیں گے تو کوئی کسی ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ لے آئیے گا آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی. تو ظاہر سی بات ہے میں نے تو جھوٹ بولا تھا. تو میں نے کہا چلیں یار جو ہے وہ اپنا اس دن کی سیلری ڈیڈکٹ نہیں ہوگی، تو بجائے اس کے کہ جو ہے وہ میری سیلری ڈیڈکٹ ہو جائے، تو میں ایسے ہی جو ہے نا کسی پرائیویٹ کلینک پہ گیا. تو میں نے ڈاکٹر سے بولا یار میری جو ہے نا طبیعت بڑی خراب ہے اور میرا سر بھی درد ہو رہا ہے اور جو ہے نا سانس بھی پھول رہی ہے اور سینے پہ جلن ہو رہی ہے، حالانکہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے ایسے جو ہے نا کوئی 4-5 مجھے ٹیبلٹ لکھ کے دے دیے اور 50 ریال قطری انہوں نے مجھ سے فیس لی. گھر پہ آیا، میں نے دوائی تو لیک ہونی تھی کیونکہ میں نے وہ پرچی دکھانی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. تو یہ اس طرح مطلب کیوں کرتے ہیں؟ بعد میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا بھی، کہتے ہیں بھائی وہ آپ کی ججمنٹ پہ جو ہے نا انہوں نے دے دیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ. تو اس طرح بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. مطلب یہ تو چلے اکا دکا اس طرح کے واقعات ہیں. کاؤنٹر چیک ہم کرتے ہیں جی. کیسے کاؤنٹر چیک اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو علامتیں بتا رہا ہے اس علامتوں کے ساتھ جو نتھی چیزیں ہیں وہ ہو. میں مثال دیتا ہوں جی. کسی کو ڈرگ ریکشن ہے اور وہ کہے کہ جی میں وہ خارش نہیں ہوتی، درد ہوتی ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے یہ ڈرگ ریکشن نہیں ہے. اور کسی کو ہرپس سکن کی کوئی تکلیف ہو اور وہ کہے کہ جی مجھے خارش ہوتی ہے درد نہیں، اس کی بیسک درد ہے، خارش نہیں ہے، تو اس طرح ہم پکڑ لیتے ہیں جی. اچھا بس. اچھا، یہ خارش والی آپ نے بات کی، مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات یاد آئی. یہ کوئی غالباً آج سے 10 سال پہلے ایک پاکستان میں وبا پھیلی تھی، ہر دوسرے شخص کو خارش ہو گئی تھی. لیکن اب اس خارش جو لفظ ہے اس سے اتنی نفرت تھی لوگوں کو. کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا نا، وہ یہ نہیں کہتا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے خارش پڑ گئی ہے اس کی کوئی دوائی دو، کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے الرجی ہو گئی ہے. سارے الرجی کا لفظ بولتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو جو بیماری ہے، اب آپ کو بھی پتہ ہے الرجی میں اور خارش میں زمین آسمان کا فرق ہے. اصل میں اتنا لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے جی. وہ سکن کی ہر چیز کو الرجی کہتے ہیں جی. اچھا. بس حتیٰ کہ یہ کچھ 100 بیماریوں میں خارش ہے جی. تو یہ جو اکثر بس سٹاپ پہ اور یہ اپنا کسی بازار میں آپ چلے جائیں اور وہ جو ریڈیو پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ خارش کی گارنٹی شدہ دوائی 30 روپے کی یہ پوڑی کھائیں اور خارش سے جان چڑھے، یہ کیا ہے؟ سب فراڈ ہے جی، سب جھوٹ ہے جی. چونکہ آج سے 40 سال پہلے میں مثال دیتا ہوں جی، صرف ایک گولی تھی جی جس کو APC کی گولی بولتے تھے. اچھا. وہ فوج میں بھی تھی، لوگوں میں بھی تھی. تو وہ اس دور میں بیماریاں ہی کم تھی جی، مطلب کہ بہت ریئر تھا، تھکاوٹ وغیرہ کچھ، تو وہ APC کھا کے تو وہ صبح ٹھیک ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. آج کل دنیا میں مسائل بڑھ گئے ہیں جی. آج کل ہم چاہتے ہیں کہ یہ پتہ لگے، تشخیص ہو کہ اصل میں ہے کیا، یعنی اسے دبا نہ دیں. زیادہ لوگ ہمارے کیا چاہتے ہیں، میں یہ فکرہ آپ کو ٹی وی کے اوپر گارنٹی سے بول رہا ہوں جی، میں نے کوئی ہزاروں یعنی یہ سروے کہہ لیں یا یہ جو فری کیمپ ہوتے ہیں وہ لگانے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. یہ فکرہ غور سے سن لیں. میں نے
1-2% سے علاوہ 99% لوگوں کو یہ یعنی نہیں وہ چاہتے کہ ہمیں سبب کا پتہ چلے کہ ڈیزیز کون سی ہے. وہ صرف علاج چاہتے ہیں, یعنی وہ صرف سمٹمز کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ ہمیں تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے, ہمیں لنگز کا مسئلہ ہے. وہ صرف چاہتے ہیں جس بیماری سے, جس تکلیف سے میں آیا ہوں وہ ٹھیک کر دیں, چاہے وہ اسٹیرائڈ لگا دیں, چاہے وہ کچھ کر دیں. اس کو کہیں گے یہ اچھا ڈاکٹر ہے, اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی اس نے کہنے کہ جی یہ تے اپنے کو کہہ ہے تے بالکل نکما ڈاکٹر ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, میری بھی نظر پڑتی رہتی ہے, آپ بھی کچھ جو ہے مختلف گروپس میں شامل ہوں گے فیس بک پہ, تو یہ کچھ لوگوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں انزائٹی کے نام سے, نفسیات کے نام سے, اور اس طرح مطلب جو ہے نا ہزاروں میں گروپ ہیں. تو ان گروپ کا کوئی پریکٹیکلی بھی فائدہ ہے یا بس خالی وقت کی بربادی ہے یہ؟ میرے پاس جی موبائل, ٹچ موبائل صرف 1 سال سے ہے جی. اچھا. اس سے پہلے میں بٹن والا یوز کرتا تھا, اور 1 سال یہ ٹچ والے موبائل سے فیس بک یوز کرنے کے بعد اگر آج مجھ سے رائے لیں تو 99% یہ جو گروپس ہیں, یہ جو بنائے ہوئے ہیں, مجھے سب فراڈ لگتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. کوئی فائدہ نہیں, وہی سوال بار بار رپیٹ کرتے ہیں جی. ہفتے کے بعد پھر وہی سوال, یعنی یہ خود ہی بناتے ہیں اور ان کو علاج سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جی. اگر فرض کیا میں نے 100 لوگوں کو لکھا کہ آپ مجھ سے کنسلٹ کریں, ایک نے بھی کنسلٹ نہیں کیا جی. ٹھیک ہے جی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر صاحب, تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ ضرور پوچھیں, کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں, تو اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم ضرور ان کو زیر بحث لائیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.